السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا ایک بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو، اس نعمت کو، اس انعام کو، اللہ کے اس موقع کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے، صحیح طریقے پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا خالق ہے، سارے مخلوقات کا خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ تو انسان یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک عام مخلوق ہے، اس سے بہت طاقتور مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا ہے۔ اس وجہ سے انسان اپنے طاقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ سے ساتھ سلوک کرے، طاقت سے بڑھ کر وہ اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ انسان کے اندر تواضع ہونا چاہیے، انسان کے اندر نرمی ہونا چاہیے، انسان کے اندر عاجزی ہونا چاہیے، انکساری ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر جب فخر آ جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ سارے لوگوں سے طاقتور ہے اور یہ سب سے بڑا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، یہاں تک کہ کئی لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ہاں، واقعی بات ہے کہ فرعون نے بھی یہی بات کہا کہ جب اس کے پاس محلات تھے، فوج تھی، لوگ تھے، غلام تھے، سونا تھا، پانی تھا، غلہ تھا، تو اس نے یہ سمجھ بیٹھا کہ میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہوں۔ نعوذ باللہ، اس نے بات پر اپنے آپ کو دعویٰ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی سزا کہ وہ آج تک ہمارے لیے عبرت کے طور پر باقی ہے۔ تو انسان اپنی طاقت کو سمجھے اور فخر نہ کرے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان تواضع کے ساتھ زندگی گزارے، وہ آپس میں فخر کر کے ایک دوسرے کو کم دکھانے اور یہاں تک کہ اسلام سے خارج ہونے کا کام بھی نہ کرے۔ تواضع، انکساری، نرمی، عاجزی کس کو کہتے ہیں؟ علماء اکرام نے کہا کہ هو الخفض الجناح ولین الجانب، کہ انسان اپنے جو کھندے ہیں اسے نیچے رکھے اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار کرے، اور انسان اپنے سینے کو نہ ابھارے اور سینے کو چوڑا اور سینے کو اٹھا کر نہ چلے بلکہ دھیمے انداز سے چلے۔ جب وہ زمین پر چلے تو زور کی آواز، دھپ دھپ کی آواز نہ ہو بلکہ وہ نرم انداز سے چلے کہ اس کے چلنے کا طریقہ بھی بہت ہی اچھا ہو۔ اس طرح علماء اکرام نے تواضع کی تعریف کی ہے کہ انسان اپنے ہر عضو کو عاجزی اور انکساری میں ڈھال لینا چاہیے۔ کوئی ایسا عضو نہ ہو جو دوسروں کو دیکھ کر اکڑ کر چلتا ہو، جیسا کہ مروٹ زبان میں یہی کہا جاتا ہے، اکڑ کر مت چلو اور فخر سے مت چلو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تواضع انکساری اسی کے برخلاف ہے۔ تواضع انکساری کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے اور تواضع انکساری اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، رحمان کے بندے ایسے ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بہت ہی ہلکے انداز سے چلتے ہیں۔ جب ان کا چلنا ہو تو زور سے قدم نہیں ہوتا، آواز نہیں ہوتی، اور ان کے چلنے کے انداز میں فخر نہیں ہوتا، ان کے چلنے کے انداز میں دوسروں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو انسان بھی اسی طرح تواضع انکساری سے چلنا چاہیے۔ وہ دوسروں کو دیکھ کر اپنا کھندا اور اپنا سینہ چوڑا کر کے، چاک کر کے، دکھا کر کے، ایک دوسرے کے سامنے اچھال کر کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَن تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر وحی کیا ہے کہ تم آپس میں تواضع اختیار کرو، فخر مت کیا کرو۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈائریکٹ حکم کو ہم کو سنا دیے ہیں کہ تواضع اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ جو کوئی اپنے زندگی میں عاجزی،
انکساری تواضع کے ساتھ چلتا ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں فقیر، غریب، محتاج یا کمزور نہیں بن جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اور عزت دیتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے حدیث سے اللہ کے رسول نے کہا کہ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا لَرَفَعَهُ اللَّهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اس کے خاطر، اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اس کے درجات بلند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کے مقابلے میں اسے عزت دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان عاجزی سے چلنا، ہلکے سے چلنا، زیادہ آواز سے بات نہ کرنا، نرم بات کرنا، انسان کے جو کچھ تواضع کی علامتیں ہیں اس پر انسان کمزور نہیں ہو جاتا، انسان کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہو جاتا، انسان ایسے کرنے سے وہ دوسروں کے سامنے بزدل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اور درجات بڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یہ تواضع پسند ہے تو یہ مومن بندوں کی صفت بھی بیان کیا، اور انبیاء علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کے لیے آپ اپنے تواضع انکساری اختیار کرو، اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھو، ان کے لیے نرمی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو جب یہ حکم دیا ہے تو ہم اس بات کو پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ تواضع کتنی اہم چیز ہے، تواضع کیا کچھ ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر وہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیا کہ آپ تواضع انکساری کے ساتھ رہیں، لوگوں کی خدمت کریں، ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھیں گے تو اللہ کے رسول اپنے گھریلو حالات، عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دوہتے تھے، اپنے جوتے صاف کرتے اور صحیح کر لیتے، اور اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے۔ رسول کبھی جھاڑ دیا کرتے، رسول کبھی ہمارے گھر کے کاموں میں ساتھ دیا کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی تھی باقاعدہ، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اٹھایا کرتے تھے، وہاں پر بھی صحابہ اکرام کا ساتھ دیا۔ یہ اللہ کے رسول کے تواضع اور انکساری کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد کے ایک دیوار پر دیکھا کہ وہاں پر کوئی تھوک دیا ہے، تو اللہ کے رسول لکڑی لے کر خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی ایسے اجنبی لوگ آتے تھے جو اسلام کو پہچاننے کے لیے، بدو لوگ آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں رسول کون ہے کوئی پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ برابر ہو کر بیٹھ جاتے، نیچے بیٹھتے تھے، تو صحابہ اکرام کے لیے بہت ہی مشکل تھی، اس وجہ سے انہوں نے ایک ممبر بنا کر دیا جس پر اللہ کے رسول بیٹھتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ تعریف کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اس وقت کہا کہ میری تعریف اتنی ہی کرو جتنا اللہ تعالیٰ ہے دیا ہے، اور جتنی میری تعریف کا حق ہے، آپ تعریف میں غلو نہ کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع انکساری کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چھوٹے بچوں سے ملتے تھے تو باقاعدہ سلام کیا کرتے تھے، یہ رسول کی تواضع انکساری کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تھے، سوتے تھے تو حسیر پر سویا کرتے تھے، مسجد پر سویا، مسجد کے نیچے جو میدان ہوا کرتا تھا اس پر سویا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع انکساری ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنائیں۔ جس طرح اللہ کے رسول کی زندگی نرم اور تواضع کے ساتھ گزری ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی گزرنا چاہیے۔ اگر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کریں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں جب تک وہ عام آدمی تھے، صحابی تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے، تو دودھ دوہ کر اپنے پڑوسیوں کو بھی بھیجا کرتے تھے۔ جب وہ خلیفہ بن گئے تو پڑوسیوں کے جانب سے شکایت آئی کہ آپ حکمران بن گئے، خلیفہ بن گئے ہیں، اب ہم کو دودھ کون دے گا؟ اس کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ساری زندگی میں دودھ دوہ کر اپنے پڑوسیوں کو بھی دیا کرتے تھے۔ یہ ان کے تواضع اور انکساری کی دلیل ہے۔ اگر ہم عمر رضی اللہ عنہ کی بات کریں تو عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد ایک دم سیدھے سادے لباس پہنا کرتے تھے، جس پر کئی پیوند لگ چکے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ 15 پیوند
کبھی لگ چکے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، جبکہ خلیفہ مسلمانوں کے بادشاہ حکمران تھے۔ صحابہ نے کہا کہ عمر اچھے کپڑے پہن لیا کریں تاکہ دوسرے بادشاہ جب آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں یہ بہت برا لگتا ہے۔ تو اس وقت عمر نے ایسا جملہ کہا جو تاریخ میں آج تک گونج رہا ہے، کہا کہ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دیا ہے، یہ کپڑے کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ تو محترم سامعین، ہم یہاں پر ہم کو اللہ کے رسول کی سنت، صحابہ کا طریقہ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے تواضع انکساری بہت ضروری ہے، جس کے ذریعے ہم دین کی دعوت اور آپسی تعلقات، آپسی معاملے، ہمارا ہر کام بہت ہی آسانی سے نکل جاتا ہے۔ اس وجہ سے تواضع انکساری کو لازم پکڑیں، آپس میں فخر نہ کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ فخر کرنے والوں کو اللہ نے دھسا دیا، عذاب پر ہلاک کر دیا، کوئی آج تک فخر کرنے والا نہیں بچا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تواضع انکساری اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔